گورنمنٹ کیوں یہ آفر دے رہی ہے؟ گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھی رہے، اور وہ اس لیے وہ کہ پاکستان کی ڈومیسٹک انٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی ہٹی بھی کیوں ہے اچانک ایک دم اتنا زبردست طریقے سے. اس وقت پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے بہت زیادہ اسٹرانگلی ڈکٹیٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی امریکہ، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ بیانیہ بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے انٹرنیشنلی، کہ جیسے پاکستان میں بہت لوگ مارے گئے 25 نومبر کو، جب یہ 25-26 کی جو دن تھا، اس سے بہت لوگ مارے گئے، بہت گرفتاریاں ہوئیں. پھر عمران خان کو اتنا عرصہ اندر ہو گیا ہے اور ایک کے بعد ایک مسخہ خیز کیس بن رہے ہیں، اس میں سزائیں ہو رہی ہیں، پھر وہ ہائی کورٹس میں آتے ہیں، وہ ایک دم جھٹکے سے اڑ جاتی ہیں. سو ایک بہت زیادہ انہوں نے ایک ایکسٹریم وہاں پہ ایک بیانیہ بنایا ہے بڑی کامیابی سے. وہاں پہ یہ ایک سوچ ہے کہ اگر یہاں پہ یہ تھکے ہارے سے نیگوسیشنز چلتی رہیں تو پھر وہاں بیانیہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور جب یہاں پہ نیگوسیشن شروع ہوئیں تو یہ نیگوسیشنز بھی کسی اور نیگوسیشن کی وجہ سے یہ نیگوسیشن شروع ہوئی تھی. یہ آؤٹ آف دا بلو ایک دن نہیں ہوا کہ خان صاحب نے کہا نیگوسیشن کریں گے اور پرائم منسٹر اٹھے بستر سے، انہوں نے کہا چلو یار آج نیگوسیشن کر لیتے ہیں. یہ نیگوسیشنز کا راؤنڈ جو پس پردہ نیگوسیشنز تھیں اس کی وجہ سے آئیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بٹھایا گیا ہے؟ نہیں بیٹھے اپنی مرضی سے ہیں، لیکن جو بیک گراؤنڈ نیگوسیشنز تھیں اب بھی وہ پیرلل چل رہی تھی. جب وہ نیگوسیشنز ختم ہوئی، وہاں پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو یہاں پہ پی ٹی آئی کو ایک دم علیحدہ ہونا پڑا. کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ کو کیا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے، ان کو صرف یہ چاہیے کہ سڑکوں پہ پی ٹی آئی نہ ہو، سڑکوں پہ بدامنی نہ ہو، تو ایک سینس آف، چاہے آپ اس کو آرٹیفیشل کہہ لیں، لیکن بہرحال ایک سینس آف نارملسی، ریلیٹیو نارملسی رہتی ہے. جب سڑکیں بند ہوں، شہر بند ہوں، تو لگتا ہے پورا ملک بند ہے. ان کو صرف پی ٹی آئی سڑکوں سے باہر چاہیے، اور وہ اب نیگوسیشنز ایک طریقہ تھا. آج آپ جو آفر آیا ہے کہ جی ہاؤس کمیٹی بنا لیں، اس کا اندیا تو گورنمنٹ دے سکتی تھی نا. ان کو نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اب کٹ آف کر لے گی اگر ان کو ہم کمیشن اناؤنس نہیں کرتے. انہوں نے اندیا بھی نہیں دیا، بالکل ہوا نہیں لگنے دی. اب وہ پھر ایک جس کو کیرٹ کہتے ہیں وہ لٹکا رہے ہیں کہ آ جائیں. اس وقت دونوں امریکہ کھیل رہے ہیں. گورنمنٹ کو نیگوسیشنز چاہیے امریکہ بہادر کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں اتنی ایکسٹریم سچویشن نہیں ہے، ہم تو نیگوسیٹ بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، وہ ہٹ گئے ہیں، ہم تو بار بار آ رہے ہیں. ان کو امریکہ چاہیے کہ دیکھیں یہاں پہ ظلم و جبر ہے، بالکل قیامت آئی ہوئی ہے اور بالکل انتہا کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اس لیے وہ ہٹ کے ہیں، یہ لگا رہے ہیں. ان نیگوسیشنز کو ہم پہلے دن سے کہتے تھے کچھ نہیں بنے گا، بیکاز جھگڑا جو ہے وہ دو شخصیات کے درمیان میں اب بوائل ڈاؤن ہو گیا ہے. ایک آرمی چیف ہے، پارلیمان ادارہ نہیں. ہمارے ملک میں شخصیات اداروں سے بڑی ہیں. جو صدر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سودے سے بڑا سمجھتا ہے، جو وزیر اعظم ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے سے بڑا ہے، جو آرمی چیف ہے وہ آرمی چیف کے عہدے سے بڑا ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہر آفس ہولڈر اپنے آپ کو اپنے آفس سے بڑا سمجھتا ہے، اس لیے شخصیات پہ بات ختم ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے یہیں جنرل مشرف بنے تھے، جب انہوں نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے پکنیز کتا اٹھایا ہوا تھے، دو کتے اٹھا کے انہوں نے گود میں، ان کی پہلی فوٹو آئی تھی. ایک رات میں اس سے پہلے وہ 30,000 کا ملتا تھا اس کا پپی، وہ 75,000 کا ہو گیا تھا ایک رات میں. ایوری ریلائز کہ مشرف صاحب نے پکنیز اٹھایا ہوا ہے تو ہمارے پاس بھی پکنیز ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں لوگ شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں. ایشو ہے مسٹرسٹ بٹوین دی آرمی چیف اینڈ عمران خان. Exactly. That's a very valid point. نکلے گا آپ جو مرضی کرتے رہیں. جو قیادت تھی وہ ہومیوپیتھک تھی، تو کہہ سکتے ہیں کہ اب جارحانہ سیاست بڑی پرزور ہوگی اور سڑکوں پر ہوگی پی ٹی آئی کی. نئی بات تو نہیں ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی تو میں ایک عرصہ قدیم سے دیکھ رہا ہوں کہ تسلسل کے سڑکوں پہ ہے، اور جتنا انہوں نے احتجاجی مظاہرے کیے یا احتجاجی دھرنوں کے لیے یا ریلیز کے لیے تگ و دو کی، شاید ہی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی اور جماعت نے کیا ہو. لیکن مجھے بتا دینا کہ عمران خان صاحب نے پہلے تو اس پہ آ جائے ان کے احتجاج پہ، یا ان کے پاس کوئی آپشنز اگر ہیں اس کے آزمانے پہ، تو کون سی آپشن ہے یہ عمران خان صاحب نہیں آزما چکے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے قطع نظر اس کے کہ ان کے رہنما اصول کہاں طے پائے گئے،
تحریک انصاف کی اس سے پہلے کوئی گفت و شنید کہیں کوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ بات تو حتمی ہے نا کہ عمران خان صاحب نے رضاکارانہ طور پہ یہ آفر کیا کہ میں مذاکرات چاہتا ہوں، یہ میرے بندے ہیں، جس کا جو حکومتی پارٹی ہے انہوں نے اسمبلی میں اس کے ساتھ تھوڑا سا مسخر بھی اڑایا، اس کا تھوڑا سا ان کے چٹکلے بھی لیے اور تھوڑا بہت ان کو خراب کرنے کی کوشش کی، اگر ایک ذلیل ذرا سخت سا لفظ ہے تو چنانچہ بات یہ کہ وہ اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے. انہیں کہا جی کہ جو توشہ پھر کہا جی 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ بھی آئے گا مذاکرات کو نہیں ہرٹ کرے گا. اچانک یہ کیا افتاد پڑی کہ وہ جو مذاکرات انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو جس میں جھونکے رکھا اسے پیچھے ہٹ گئے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حکومت کے اوپر عمران خان صاحب کا سیاسی دباؤ نہیں ہے، کیونکہ سیاسی دباؤ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کو سسٹم کو پیرالائز نہ کر دے. وہ نے کر کے دیکھ لیا، ان کو ہر دفعہ ہزیمت اٹھانی پڑی، ناکامی اٹھانی پڑی. وہ جو مالک صاحب ایک لفظ استعمال کر چکے ہیں وہ امریکہ بہادر کا پریشر، وہ بھی نہیں ہے. اچھا پتہ نہیں، انہوں نے تو مالک صاحب نے بات صحیح کی ہے کہ جو امریکہ کے اندر تحریک انصاف والے ہیں، مالک صاحب نے ابھی تک یہ نہیں کہا، حالانکہ اس کے اندر ایک رخ نکلا ہے امریکہ بہادر کا پریشر. تو یہ تو میں کہتا ہوں نا، امریکہ پریشر تو ابھی ٹرمپ نے 20 کو سوارن ہونا تھا اور پریشر پڑنا تھا، وہ تو بالکل اسی کے بلبوتے پہ پچھلے ان کے 4-5 مہینے گزرے تھے. یہی تو کہتے تھے کہ ٹرمپ جیسے جیتا ان کے اور ادھر سے منصور علی شاہ صاحب کی چھٹی ہوئی یا وہ نہیں آگے بڑھ سکے، تو انہوں نے ساری امیدیں جو ہی تھیں، جس کو میں کہہ دوں تحریک انصاف کے 3 فیزز. پہلے فیز میں فوج کے اندر بغاوت ہونی تھی اور فوج نے ان کے ساتھ جو اپنے چیف کو اٹھا کے باہر پھینکنا تھا، عمران خان صاحب کی ہاتھ پہ بیعت کر لینی تھی اور وزیر اعظم بنا لینا تھا. اور جب دیکھا کہ وہاں سے جو امیدیں وہ بڑھنا آئیں تو پھر ان کی امید بن گئی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کو آئیں گے. 30 اکتوبر انہوں نے حتمی تاریخ دے دی کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں. تحریک انصاف ماشاءاللہ مومنٹ ٹو مومنٹ زندہ ہے اور ہر ایک لمحے پہ عمران خان کو وزیر اعظم بنتا دیکھتے ہیں، پھر اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور لوگوں میں یہ بات مستحکم کرتے ہیں. پھر جناب ٹرمپ نے بیٹھنے سے پہلے ہی پھر جو رچرڈ گارنر کی جو ٹویٹس آنے شروع ہو گئی اور بے شمار اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سارے فارمولے آزمائے جا چکے تھے، تب جا کے انہوں نے رضاکارانہ طور پہ مذاکرات میں پیش رفت کی. میرا اپنا یہ خیال ہے اور میرا اپنا تھیسس ہے، میرا خیال یہ ہے کہ مذاکرات ٹوٹے نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مذاکرات جو ہے نا یہ چل پڑیں گے. ایسے ہی ہے جیسے میں ابھی 1-2 پروگرام کیے ان میں بھی یہی اور چلیں گے کیسے فیض اللہ صاحب؟ کس شرط پہ چلیں گے؟ جی چلیں گے کیسے، کس شرط پہ چلیں گے؟ کس شرط پہ چلیں گے؟ کیونکہ ان کی دونوں ڈیمانڈ ابھی تک. ہاں میں یہ بتا رہا ہوں نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں پہ مذاکرات پہ ایک فکرہ دے دوں کہ ہماری خواتین جاتی ہیں بازار کے اندر شاپنگ کرنے اور اس کے بعد دکاندار کو کہتی ہیں کہ جی چیز پسند کا آ جاتی ہے اور پھر انہوں نے لینی بھی ہوتی ہے اور کہتی ہیں کہ نہیں جی یہ قیمت اسی آدھی کرو تو پھر میں لوں گی اور چیز چھوڑ کے چلی جاتی ہے.